السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَاذِبِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا، کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا، نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے فرقانہ، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے فرقانہ، کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا۔ واجب الاحترام موقر علماء کرام اور بالخصوص میری بہنوں اور عزیز سامعات، انسان جتنا اس دنیا میں اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرے گا، جتنا اس دنیا میں اسلام پر زندگی گزارے گا، جتنی مضبوطی کے ساتھ اسلام پر عمل کرے گا، اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ کل قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزر جائے گا۔ اور اگر ماحول کو دیکھ کر عمل کرتا ہے کہ دل کیا تو کر لیا، ماحول کو دیکھا تو کر لیا، وقت کو دیکھا تو کر لیا یا چھوڑ دیا، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ دل چاہا تو اسلام پر عمل ہے، اور اگر دل نہیں چاہا تو اسلام پر عمل کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، نبی کے طریقوں کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ اب ماحول نہیں ہے، اب زمانہ نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے، یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ یہ اس دنیا میں رہ کر اسلام پر مضبوط نہیں ہے، ایمان پر مضبوط نہیں ہے، اس کا نقصان یہ ہوگا کل قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزارا جائے گا تو یقیناً ہمیں ایسے سہارے کی ضرورت پڑے گی، اور اگر کمزور رہا تو کٹ کر جہنم میں گر جائے گا۔ حضرات، اسی لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے گزر جائے، ہاں استقامت سے گزر جائے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس سرزمین پر رہ کر مجھے اور آپ کو اسلام پر عمل کرنا پڑے گا، دین پر عمل کرنا پڑے گا، زمانہ کیسا بھی ہو جائے، ماحول کیسا بھی ہو جائے، لیکن اللہ کے احکام کو اپنی زندگی سے نہیں نکالنا، وقت کیسا بھی ہو جائے لیکن نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی سے نہیں نکالنا، دشمن کسی بھی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آ جائے لیکن میں اور آپ اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ارے یہی تو کمال تھا صحابہ کا، یہی تو کمال تھا اللہ کے ان بندوں میں کہ ماحول کیسا بھی ہو جائے لیکن وہ اللہ کو نہ بھولے، نبی کو اپنے دل سے نہیں نکالا، اپنی زندگی سے نہیں نکالا۔ ارے یہی تو کمال تھا صحابہ کا کہ ماحول کیسا بھی ہو جائے، زمانہ کیسا بھی ہو جائے، دشمن کسی بھی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آ جائے، یا دشمن کتنی بھی سازشیں کر لے یا کتنے بھی پلان بنا لے، لیکن اللہ کے دیوانے اللہ کے حکم کو مانا کرتے ہیں۔ ارے ان کو رب نے آزمایا غریب رکھ کر کے بھی لیکن وہ رب کو نہ بھولے، بھوکا رکھ کر کے بھی لیکن وہ رب کو نہ بھولے، اور جب قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت ان کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے اور پوری دنیا کو خاص طور سے عرب کی زمین کو اپنی مٹھی میں کر چکے تھے، وہ اس وقت بھی اپنے رب کو نہ بھولے۔ تو اے ربا ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، اے ربا ہم آپ کو نہیں بھول سکتے، اگر بھوکے ہیں تب بھی ہم آپ کو نہیں
نہیں بھول سکتے، اور اگر دنیا کی تمام آرائشیں ہمارے قدموں میں ڈال دی جائے تو اے ربا ہم آپ کو نہیں بھول سکتے۔ ارے یہی تو کمال تھا صحابہ کا کہ ماحول کیسا بھی ہو جائے، زمانہ کیسا بھی ہو جائے، لیکن وہ اپنے رب کو نہیں بھولتے۔ اے میرے محمد آپ بھی کہہ دیجئے کہ یہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب تو کہتا ہے اور لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم خالی تم کو آزمائیں گے، نہ ہم نے تم کو بھی آزمایا ہے۔ ارے ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے کہ جو اس زمین پر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں۔ ارے ہم نے ان کو بھی آزمایا تاکہ ہم جان سکے ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور یاد رکھو یہ آزمائش خالی صحابہ کی نہیں، ارے ہم تم کو بھی آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے، کبھی کسی چیز کا خوف دے کر تو کبھی بھوکا رکھ کر اور کبھی تمہارے مال کو نقصان دے کر۔ حضرات اسی طرح کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا، اتنا کہہ کر حضرت جبریل امین خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے حضور کو ان کی بھی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کرا دیا تو حضور کا قرار بھی قراری میں بدل جائے گا، حضور کا چین بھی چینی میں بدل جائے گا، حضور بے قرار ہو جائیں گے، حضور بے چین ہو جائیں گے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو اشک بار ہونے لگیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل کیا تو نے میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ اے جبریل امین کیا تو نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ حضرت جبریل امین مجبور ہو کر عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ میرے حضور کو اتنا سننا تھا کہ میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہونے لگتے ہیں، حضور کا قرار بھی قراری میں بدل جاتا ہے، حضور بے چین ہو جاتے ہیں اور روتے روتے غارِ ہرا میں جاتے ہیں۔ وہاں ایک صحابی جو حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نماز اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی اور دوسری طرف چہرہ انور کی زیارت ہوگی، ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی اور دوسری طرف چہرہ ودھا کی زیارت ہوگی۔ وہ صحابہ اکرام روتے روتے ایک جنگل میں جاتے ہیں، وہ ایک چرواہے سے ملاقات کرتے ہیں، وہ اس چرواہے سے کہتے ہیں کہ اے چرواہے کیا تو نے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اے چرواہے کیا تو نے میرے مزاح البصر کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا اتنا سن کر عرض کرتا ہے میں کسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، میں کسی مزاح البصر کو نہیں جانتا، ہاں مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کوئی اس غار میں اتنا رو رہا ہے کہ اتنا پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا ہے کہ جس کی آواز سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! میرے حضور غار ہرا میں روتے جا رہے ہیں، لگاتار روتے جا رہے ہیں، لیکن کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ہم گناہگار امتیوں کے لیے کہ جس کو ڈھنگ سے نماز پڑھنے تک نہیں آتی۔ میرے حضور غار ہرا میں روتے جا رہے ہیں۔ وہ چرواہا جس سے وہ صحابہ اکرام اس بات کو سنتے ہیں تو وہ ایک دم سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی پھوٹ پھوٹ کر کے رونے والا، اتنی دردناک آواز سے رونے والا میرے صحابہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ اکرام روتے روتے غار ہرا میں جاتے ہیں، وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ میرے حضور کا سر سجدے میں ہے، کہ ان کا سر سجدے میں ہے اور وہ زاروں قطار روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے میرے مزاح البصر سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے میرے آقا سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے حسن حسین کے نانا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے فاطمہ الزہرا کے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ لیکن میرے آقا کسی کی بات نہیں سنتے، بلکہ بار عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے آقا میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے آقا میری امت کو بخش دے، اے میرے آقا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔
وہ صحابہ اکرام بار بار عرض کرتے ہیں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے مزاع البصر سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ حضرات آپ نے سجدے تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن سب نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ کسی مفتی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی امام نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، حضرت علی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، حضرت آدم نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، عثمان غنی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اور ہم سب بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ لیکن میرے حضور کا سجدہ نرالا تھا، میرے آقا کا سجدہ نرالا تھا، میرے حضور کا سجدہ ہم تم کے سجدوں سے الگ تھا۔ میرے حضور سجدے میں بار بار عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے آقا میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے آقا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کر رہی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔